اسی طرح ایک مولوی صاحب اور ہے جو شاید آپ کے علاقے میں کبھی آئے ہوں گے، ممکن آئے ہوں گے، بہار بہت آتے ہیں، جن کا نام ہے مولوی جرجس صاحب۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کے دو جرم ہیں، آج تک یہ بھگوڑا بھاگ رہا ہے، آج تک بھاگ رہا ہے۔ 8 سال سے اس بے غیرت کو میں چیلنج کر رہا ہوں مناظرے کا، مگر میں نے بھی اس کے جیسا بے غیرت ہجڑا نہیں دیکھا آج تک۔ ہجڑا بولنے لگا ہوں میں اس کو۔ یہ سعودی عرب حج کے لیے گیا بے غیرت، کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ، اور ایسے جھوٹے مکار، اور اب تو بدکار بھی ہو گیا۔ جھوٹا مکار تو تھا ہی، بدکار بھی ہو گیا۔ بنارس جا کے پان کھایا وہاں کب بخت، سمجھ نہیں رہے آپ شاید۔ یہ سعودیہ گیا، کس لیے گیا؟ حج کے لیے۔ بتائیے حج جیسی عبادت کے لیے کتنا ہی بڑا کمینے سے کمینہ، پاپی سے پاپی آدمی ہونا تو وہاں سدھر جاتا ہے، سدھرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہاں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے کہ بھائی حرم میں کیسے جھوٹ بولوں، وہاں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ بے غیرت حج کے لیے گیا، حج کیا، حج کرنے کے بعد بالکل حرم کے سامنے وہ عمارت ہے موجود، وہاں سے حرم دکھتا ہے، اس عمارت سے جھانکو تو حرم نظر آئیں گا، اور حرم سے وہ عمارت دکھتی ہے، وہ عمارت کا نام ہے الدعوہ سینٹر۔ یہ وہابیوں کا سینٹر ہے وہاں پر۔ الدعوہ سینٹر میں بیٹھ کے اس نے تقریر کی، وہاں سے تقریر کروائی گئی، بھائی ہندوستان کے خبیثوں کے تم بہت بڑے علامہ آئے ہو تو تقریر بھی کر دو، یہاں ریکارڈنگ کر دیں گے ہم تمہاری۔ اور بیٹھ کر اس نے وہاں تقریر کی اور سنیوں کو خوب لعن طعن کیا، اور ہماری گستاخی کی، ہمارے بزرگوں کی گستاخی کی، اور جھوٹی کتابوں کے حوالے دیے جن کتابوں کا وجود بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت غوث، اور یہ بریلیوں کی کتاب ہے، اور اس میں توہینیں ہیں، اور وہاں کے نجدی مولیوں کو اور وہاں کے نجد کے خبیث اپنے آقاؤں کو الو بنایا۔ کہا دیکھو ہندوستان میں کتنے پرفتن حالات ہیں، کتنے دردناک حالات ہیں کہ ہندوستان میں جو اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں، امام احمد رضا سے اپنے آپ کو منسوب کرتے، ایسی کتابیں چھاپتے جس میں اللہ کی توہین ہے اور ان کے یہ عقیدے، اور ایسے لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں، ان کو دین پہنچا رہے ہیں، تو جتنی زکوٰۃ خیرات صدقات مل سکتے تھے سب اٹھا کے لے کر آ گیا، کیونکہ سارے پاپڑ جو ہے نا پاپی پیٹ کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ۔ چنانچہ اس نے کیا وہاں پر، آئیے وہ کتاب کا تذکرہ کیا اور کچھ قصے سنائے، ذرا میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیے۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر۔ جن کو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے۔ اچھا یہ عجیب ہے، غوث اللہ ہے تو قرآن میں تو اللہ کو کہیں بھی لفظ غوث استعمال ہی نہیں ہوا۔ بے شک بے شک، کہاں ہوا؟ کچھ بھی بولتے ہیں کم بخت۔ اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے۔ لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو۔ تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا، اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ بیچارہ آیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ
کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے ہیں؟ میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا ہوں۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ دیکھیے کتنا بڑا الو بنا رہا ہے، کیا اندازہ لگاتے ہیں آپ اس واقعے سے؟ دیکھو کیسے کتاب ہے ان کے یہاں، اور کہاں ملتی ہے وہ؟ حاجی علی بمبئی میں ملتی ہے، تھوک کے بھاؤ، ہم کو تو ایک چلر میں ایک بھی نہیں ملی آج تک، اور یہ خبیث کہتا ہے تھوک کے بھاؤ، یہ جتنی چاہو اتنی لے جاؤ جی، پڑھی ہوئی ہے کتاب، رکھی ہوئی ہے۔ سیرت غوث اس کتاب کا نام ہے، اور قیمت ہے اس کی 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے۔ صفحہ نمبر ہے اس کا 179۔ دیکھیں کتاب کا نام بتا رہا ہے وہ سیرت غوث پاک، کہاں مل رہی ہے وہ بتا دیا کہ مل رہی ہے حاجی علی پر، صفحہ نمبر بتا دیا 179، اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کتاب کی وہ بتایا ہی نہیں، سب سے اہم ہوتی ہے کہ کتاب کا لکھنے والا کون؟ واہ بے شک، جنات نے لکھی، کسی جن نے لکھی، کسی ابلیس نے لکھی، کسی شیطان نے لکھی، کہ تیرے اماں نے لکھی، کہ تیرے ابا نے لکھے، کس نے لکھا وہ تو بتا۔ کتاب کا مصنف ہی غائب ہے، وہ نہیں بتا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر بتا دوں گا تو اتنے جوتے پڑیں گے کہ وہ پوچھو گا۔ اب تم ڈھونڈتے رہو ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے صفحہ نمبر 179 پہ لکھا ہے کہ گاؤں میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے مکھیا سے کہا کہ تم کائے کے مکھیا بن کے بیٹھے ہوئے ہو، بارش تو ہو نہیں رہی ہے اور مکھیا بنے ہوئے ہو؟ اس نے کہا لاؤ چندہ اندہ جمع کرو، میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر کے آتا ہوں، پوچھتا ہوں اللہ سے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ گاؤں والوں نے چندہ دے دیا۔ بتاؤ وہ کون سے گاؤں والے تھے جتنے بیوقوف تھے کہ ان کو نہیں سمجھتا تھا یہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتا؟ کون سے گاؤں کے لوگ تھے وہ کوئی جرجس کی ننیال تو نہیں تھی وہ گاؤں، اس کی اماں کی خاندان کے لوگ ہوں گے وہ گاؤں والے، اور وہ مکھیا اس کا نانا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہے وہ قصہ۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور کہا یہ لو جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ۔ وہ گیا، شہر چلا گیا، کہا 2-4 دن میں گھوم پھر کے آئیں گے، بارش ہو جائے گی۔ جب واپس آیا تو اتفاق سے بارش ہوئی نہیں۔ گاؤں والوں نے گھیر دیا، کہا مکھیا جی بارش تو ہوئی نہیں، کیا بات ہوئی آپ کے اور اللہ کے درمیان میں؟ کہا اللہ بہت غصے میں ہے۔ میں اللہ کے پاس گیا، دیکھا اللہ بہت غصے میں تھا۔ اللہ نے غوث اعظم کو بلایا، غوث اعظم کو طلب کیا، اور غوث اعظم سے کہا کہ عبد القادر لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، سب لوگ تجھے رب مانتے ہیں۔ بھائی آپ مجمع میں بتائیں کوئی مجمع میں ایسا فرد ہے جو غوث اعظم کو خدا مانتا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ کہا اللہ کہتا ہے کہ عبد القادر لوگ مجھے خدا کہاں مانتے ہیں؟ جسے دیکھو تجھے خدا مانتے ہیں۔ اگر میرے نام سے کوئی 1 روپیہ مانگے تو کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، مگر تیرے نام سے مانگو تو 11ویں کی ٹیگے لے لو، سردے لے لو، پلاؤ لے لو، بریانی لے لو، سب کچھ لے لو۔ ابے بے غیرت انسان، غوث اعظم کے نام سے جو ٹیگے بنتی ہے، بریانی بنتی ہے، وہ اصال ثواب ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کو ثواب کی ضرورت ہے، خدا کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو کیا تم وہاں بھی ڈیگ بناتے ہو اور فاتحہ دے کے یہ کہتے ہو اے اللہ سارے بریلوی تو غوث پاک کے لیے ڈیگ بناتے، ہم نے تیرے لیے بنایا، اس کا ثواب تجھے ہی پہنچے؟ ایسا کیا ہے کہ کر کے تو دکھاؤ کبھی تو۔ قوم تمہیں اتنے ٹھوکیں گی کہ تمہیں سارے ثواب کی ضرورت پڑ جائے گی۔ کہا لوگ مانگتے کہاں ہیں میرے سے، سب تیرے نام سے ہے، بارش نہیں برساؤں گا میں۔ تو غوث پاک اور اللہ کو میں لڑتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کوئی ہستی ایسی نہیں جو خدا سے جنگ کر سکے، ہے کوئی ایسا؟
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے کہ اگر ساری مخلوق میرے خلاف ہو جائے تو تم اپنے رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ساری مخلوق اگر میری فرما بردار ہو جائے تو میری خدائی میں کوئی چار چاند نہیں لگنے والے، اور ساری مخلوق مجھ سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ الصمد، میں بے نیاز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ واہ، تو غوث پاک، اور غوث پاک تو اللہ کے ولی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، گڑ گڑائیں گے، نعوذ باللہ خدا سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ولی لڑتا نہیں ہے، خدا سے جنگ نہیں کرتا۔ ارے جنگ تو وہ کرتے ہیں جو اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں، اور یہ حدیثیں میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اولیاء نہیں لڑتے اللہ سے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، ناز برداری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی۔ تو اب اگر خدا جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی، اور اگر غوث پاک جیت گئے، اس خبیث سے پوچھو کہ کیا اللہ سے کوئی جیت سکتا ہے؟ غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں ایسا واقعہ ہماری کسی کتاب میں نہیں، اور ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں مسلسل کہ اگر تو واقعی سچا ہے اور اگر تو حلالی ہے، اپنی ہی ماں کا اور اپنی باپ کی اولاد ہے، کسی اور غیر کے نطفے سے تو پیدا نہیں ہوا، تو ہم کوئی اوریجنل کتاب دکھا۔ واہ، سبحان اللہ، مگر آج تک وہ کتاب دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہماری کتاب میں نہیں، تو نے یہ جھوٹ گڑا، تو جھوٹ گڑا، اور دوسرا نے اس میں جھوٹ گڑ کر خدا کی توہین کی، تو فتویٰ ہم پر نہیں لگا، ہم گستاخ نہیں ہوئے، ہم اللہ کے گستاخ نہیں ٹھہرے، یہ گستاخی تیرے ہی اوپر لوٹ گئی، یہ کفر تجھی پہ لوٹ گئے، واہ، بے شک بے شک، سبحان خود اللہ، کافر ہو گیا تھا۔ اب اسی کتاب کے حوالے سے دوسرا واقعہ سنایا اس بدبخت نے، وہ بھی سن لیجیے۔ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ یہ شرک کے نقصانات بتا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ جھوٹ کے نقصان دیکھو کہ تیری حالت کیسی ہو گئی ہے بے غیرت، کہ تیرے نسب پر بھی اب حرف آ گیا، بے شک بے شک، تیرے نسب پر بھی اب سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ جھوٹ کا یہ انجام دیکھو، اور جھوٹ کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ چہرہ دکھانے لائق نہیں بچا مردود، بے شک، اتنا بڑا رسوا ہوا۔ لیکن بے غیرت ہے، وہابیوں میں غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا، چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک، چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ کی رسوائی جو ان بریلیوں سنیوں نے کی ہے، اس فرقے نے کی ہے، یعنی سنیوں نے جو کی ہے،
اگر آپ غیروں کی کتابیں اٹھا لیں تو وہ رسوائی ان کی کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی. میں کہتا ہوں جو جھوٹ صفائی کے ساتھ تو بولتا ہے نا خبیر، وہ تو ابلیس نے بھی آج تک نہیں بولا ایسا. بے شک. اور تیرے جھوٹ کے قصے سن کر ابلیس بھی حیران ہو کر انگلی دباتا ہے دانتوں میں، بولتا ہے میرا بیٹے تو نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لیا ہے. واہ. اتنی ترقی تو میں نے بھی نہیں کی تھی. اسی کتاب کے 2 صفحے پلٹ لیجئے، کتاب غائب، گمنام کتاب، اتے پتے نہیں کتاب کی. وہ صفحے بھی پلٹ رہے ہیں بس. اسی کتاب کا دوسرا صفحہ پلٹیے، 2 صفحے پلٹیے، اس سے لکھا ہے دستگیر. غوث اعظم کا نام کیا ہے؟ دستگیر. القاب دستگیر. اور دستگیر کے معنی یہ ہے کہ غوث پاک نے اللہ سے فرمایا بتا تو نے آسمان کیسے بنائے، مجھے دکھا تو نے آسمان کیسے تعمیر کیا، کیسے اس کی جو ہے اس کو بنائے گئے. اللہ نے کہا چلو عبدالقادر آسمان کیسے بنے دکھاتا ہوں. پہلا آسمان دکھایا اللہ نے، غوث پاک نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا آسمان. دوسرا دکھایا، غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے. تیسرا دکھایا ٹھیک. چوتھا، پانچواں، چھٹے پہ پہنچا اللہ تعالیٰ، اور چھٹا آسمان دکھا رہا تھا کہ اللہ کا پیر پھسل گیا. یہ پوری جماعت جو ہے گویا اللہ کا جسم مانتی ہے. کوئی چہرہ بتاتا ہے، کوئی ہاتھ بتاتا ہے، کوئی پیر بتاتا ہے، تو پتا چلا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. ان کی عقیدت تو غیروں کی طرح ہے. ان کے ہاں بھی جو خدا کا تصور ہے ہاتھ پیر والا، اور ان کے ہاں بھی وہی تصور ہے. بے شک بے شک. تصور میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے ہاں. اللہ کا پیر پھسلا، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ہماری کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک. واہ واہ واہ. سبحان نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے، ہاتھ پیر اعضاء سے پاک. بے شک. اللہ کا پیر پھسلا، اللہ چھٹے آسمان سے چوتھے آسمان پر گرا. ابھی چوتھے آسمان تک آیا ہی تھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے، غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو پکڑ کر کھینچ لیا، اٹھا لیا، اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا، ورنہ اللہ گر جاتا. یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے معاذ اللہ، اس نے بولا نہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ اللہ کو گرنے سے بچا لیا. یہ تو اس نے جملے بولے، یعنی اگر اللہ کو نہیں بچاتے تو معاذ اللہ خدا کیا موت سے ہمکنار ہو جاتا، مر جاتا. استغفر اللہ. جہالت کی حد ہو گئی یار. اور پھر اس کے بعد اس کی بے باکی اور اس کا جھوٹ دیکھو، فریب دیکھو. کہتا ہے اسی دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر. اور دستگیر کے معنی ہوتے اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا. معاذ اللہ. اب دنیا کی آپ ساری لغتیں دیکھ جائیے، کسی لغت میں یہ معنی نہیں ملیں گے. یہ لغت اس کی امی نے لکھی ہوں گی جس کے اندر یہ معنی ہے. جبکہ دستگیر کے معنی کیا ہے لغت کے اندر؟ یہ 2 لفظ سے بنا ہے. دستگیر، دست یعنی ہاتھ، گیر یعنی پکڑنا، ہاتھ پکڑنے والا، مدد کرنے والا، امداد کرنے والا، گرفت میں لینے والا. دستگیر کے معنی اللہ کو پکڑ کر کھینچنے والا نہیں. مگر اس کا جھوٹ دیکھیے کیسا پکڑا گیا. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ درگ گورا حافظہ نباشت. جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹا آدمی جھوٹ کہاں پکڑ میں آتا ہے اس کا کہ وہ اپنے حافظے میں مار کھا جاتا ہے. ابھی بار بار بول رہا تھا کتاب کہاں مل رہی ہے، تھوک کے بھاؤ بولو کہاں مل رہی ہے. یاد ہے کہ بھول گیا؟ حاجی علی کی درگاہ میں تھوک کے بھاؤ، اسی تقریر میں بھول گیا کیونکہ جھوٹ تھا، جھوٹا تھا. اللہ تعالیٰ کی مار دیکھے کیسی بڑی، کیا بولتا ہے سنیے. ہائے ہائے. سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر. دیکھو ابھی کہاں مل رہی ہے وہ، اور پہلے کہاں مل رہی تھی؟ بریلی میں پہنچ گئی. ایک ہی تقریر کے اندر بریلی میں ہو گئی وہ. اور ابھی سننا کون سی کتاب کا نام لے رہا ہے بی وہ؟ سیرت. بولیے بولیے. سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر. اب سیرت غوث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے مریدو، اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا. پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں. میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. جن کے عقیدے یہ ہوں ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں. غور کرو یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا. مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. ارے تو یہ بولا کس نے؟ پہلے اس کا نام تو بتا. وہ مصنف ہے کون؟
وہ کون سی پہاڑ کی کھو میں ہمالیہ کی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے وہ؟ تیرا باپ ہے، تیرا دادا ہے، اس کو پہلے دکھا تو کہ جس نے یہ لکھا ہے۔ بریلی شریف میں وہ کتاب پہنچ گئی کود کود کے، بامبے سے نکلتے نکلتے مہاراشٹر نکلی، یو پی پہنچی، اور یو پی میں سیدھا بریلی چلے گئی، سیرت غوث۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا، میرے مرید ڈرنا مات، سیدھا اگر اللہ جہنم میں ڈالے چلے جانا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں تھوک دوں گا تو جہنم بک جائے گی۔ کس نے کہا یہ؟ غوث پاک نے۔ کون سی کتاب میں ہے یہ؟ سیرت غوث۔ اب جھوٹ دیکھیے، ایک دوسری جگہ تقریر کرنے بیٹھا، وہاں پھر بھول گیا۔ اب وہاں کیا ہوا؟ تیسرا تماشا سنیے۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے۔ کون سی کتاب ہو گئی اب وہ؟ سیرت خواجہ۔ سیرت خواجہ بن گئی اب وہ۔ سیرت غوث سے وہ کتاب کون سی ہو گئی؟ یعنی اس کی امی ابا ہو گئی، اس کا ابا اماں ہو گیا۔ سیرت خواجہ سے بن گئی وہ سیرت غوث سے بن گئی سیرت خواجہ، اور واقعہ وہی ہے۔ وہ پہلے غوث اعظم بول رہے تھے سیرت غوث میں، جہنم میں تھوک دوں گا جہنم بجھ جائیں گی، اب سیرت خواجہ ہو گئی کتاب، اور بولنے والے غریب نواز ہو گیا۔ سن لیجئے ذرا، یہ ہے جھوٹے کا حال۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے۔ آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں۔ مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب کون بول رہا ہے؟ غریب نواز ہے، اس کا پیندہ، اس کے باپ کا بھی پتہ ہے۔ جتنی دیر میں بہت سخت جملے بولتا ہوں اس کو دیکھو نا، اتنا منوس چہرہ ہے سور کی اولاد کا کہ خون کھولتا ہے میرا۔ اس کو تو میں بولتا جتنی جلدی طوائف یار نہیں بدلتی نا، اتنی جلدی یہ بال بدل دیتا ہے۔ اتنا بے غیرت ہے یہ مولوی، اور تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بے غیرت کو اسٹیج پہ لوگ بلاتے ہیں۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھی، اسی سیرت خواجہ میں پڑھی ہے۔ اب آئیے ایسے منوسوں کے بارے میں ہے کیا، ذرا ایک حدیث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ موطا امام مالک ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور یہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی تو امام مالک ہے جنہوں نے سب سے پہلے موطا کے نام سے حدیث کی کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کا صفحہ حدیث نمبر 1923 ہے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں وحدثنی مالک عن صفوان ابن سلیم انہو قال، امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے روایت کیا صفوان بن سلیم سے، اور وہ کہتے ہیں قیلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون المؤمنین جبانا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے مومن؟ فقال نعم، حضور نے کہا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن بزدل ہو، ڈرپوک ہو۔ فقیل لہو ایقون المؤمنون بخیلا، اور پھر صحابہ نے حضور سے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، حضور نے کہا مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل لہو ایقون المؤمنین کذابا، پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ فقال لا، حضور نے کہا ہرگز نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنجوس تو ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کس کیٹیگری میں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، حدیث رسول سے میں نے فیصلہ بتا دیا کہ جو جھوٹ بولے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ۔ یہ کتنے ہی اپنے آپ کو بولے کہ ہم بہت بڑے توحید کے ماننے والے ہیں، اور ہم بہت بڑے توحید پرست اللہ کے ماننے والے بندے، اور یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخ ہے اولیاء کے، اور نہ صرف اولیاء کے گستاخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدعقیدہ گستاخ جماعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عقائد سے ہمیں دور رکھے، ان کی خباثتوں سے دور رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔